سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج 16 اپریل 2021 کی صبح فجر کے بعد 4 کلومیٹر سیر کے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ جمعے کا دن بابرکت، جس کے متعلق بہت ساری احادیث میں ذکر آتا ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس کے اندر جتنا زیادہ درود شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے وہ کم ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جتنا زیادہ درود بھیجے گا قیامت کے دن اتنا وہ میرے قریب ہوگا۔ آج کل پاکستانی حالات جس کے اندر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ اور طرح طرح کے نئے نعروں کے ساتھ، یہ ہمارے لیے کم از کم ایک فکر کا مقام ہے کہ ہم درود شریف کو ترویج دیں، نہ کہ ایسے نئے نعروں کو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان پہ عمل درآمد ہو۔ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ صبح کے وقت لوگ اپنے اپنے کاموں پہ روان دوان۔ جی اللہ تعالیٰ دے جڑے انہاں ملکاں دے اُتے انعامات ہوئے نے نا، انہاں دی ایمانداری دے سلے چ وہ دا وچ دیکھو تسی مناظر نال صبح صبح قانون دی جڑی پاسداری کرن والیاں قوم ہے نا جی، بالکل تہاڈی گل بجا ہاں نظر آ رہا کچھ ساگ بھجیا اتنے اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ لیں جی، آج صبح کے وقت ہم سیر کے لیے فجر کے بعد جو نکلے تو میرے دل میں ساتھ خیال آیا کہ یہ جو صبح کی سیر ہے یہ ہر انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جو انسان صبح کی سیر کا عادی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں بھی برکت ڈالتا ہے اور چلنے پھرنے میں بھی وہ اینڈ تک ٹھیک فٹ۔ ہمارے ساتھ اس وقت جرمنی کے ایک مشہور شخصیت، جرمنی کے وہ اپنا جرمنی میں کافی عرصہ سے یہاں آباد ہیں اور تقریباً ورلڈ وائڈ لوگ ان کو جانتے ہیں، جماعتی خدمات کے لحاظ سے بھی اور باقی عام دنیاوی لحاظ سے بھی۔ مبشر کاہلوں صاحب اور ان کے بھائی داؤد کاہلوں صاحب جو جرمنی میں کافی عرصہ صدر انصار اللہ بھی رہے، ان سے آج یہ صبح کی سیر کے متعلق اور پھر اس کے علاوہ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے جو افضال یا انعامات جرمنی میں آنے کے بعد ہوئے اور جرمنی یہ کیسے تشریف لائے، مختصر پوچھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے فائدہ کے لیے، تاکہ جو لوگ سنیں وہ جو اللہ تعالیٰ کا اکثر ذکر آتا ہے کہ وہ انسان کی محنت اور ایمانداری کو پسند کر کے فضلوں سے نوازتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں کاہلوں صاحب سے، چلتے ہیں ساتھ ساتھ۔ کاہلوں صاحب السلام علیکم۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر یہ بتانا پسند کریں کہ اگر آپ احمدی نہ ہوتے، جیسے پاکستان میں اکثر لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو نہیں پایا اور آج جس حالات سے وہ گزر رہے ہیں، بڑے بچے سے لے کے بڑے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرف جائیں، ان کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جیسے بھیڑیں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہیں، کوئی ان کے اوپر والی وارث نہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ کیسے احمدیت کو… حقیقت یہ ہے کہ احمدیت کی برکت نہ صرف ہاں جی، ہر احمدی جو ہے وہ احمدیت کی سچائی کا ایک روشن نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے فضل فرمائے ہیں جماعت احمدیہ پر بحیثیت جماعت۔ آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں ہمارے مشن ہاؤسز قادیان سے لے کے امریکہ تک، کینیڈا تک، خدا کے فضل سے جس طرح جماعت نے ترقی کی ہے ہاں جی، اور مساجد جس طرح خوبصورت اور عالی شان بنی ہیں، افریقہ میں جو خدا کے فضل و کرم سے مشن ہاؤسز اور جامعہ بنا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جرمن جماعت، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل یہاں لوگ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل، میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عاجزی سے اپنے بارے میں فرمایا تھا، لیکن ہے یہ کہ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ بالکل آج ایک ایک احمدی جو ہے یہاں جرمنی میں وہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ قطرے سے سمندر بنا ہے، اور خدا کے فضل سے اسی مسیح موعود کے نام سے یہ ساری ترقیات دینی اور دنیاوی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکات کو سمیٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنا شکر گزار بندہ بھی بنائے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اتنے فضل ہیں تو پھر ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم زیادہ سے زیادہ شکر بھی ادا کریں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پھر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ پھر ایک موقع دیا ہے ہمیں، اور ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور موجودہ حالات میں جو اس وقت دنیا مشکلات کا شکار ہے، بیماریوں کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو خصوصاً اور ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور دنیا کے حالات جو ہیں وہ بہتر کر دے۔ کون سا یہ جو ایک سنت ہے ہجرت کی، میرا خیال ہے جماعت احمدیہ کو وہ سنت دوبارہ زندہ کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔ دیکھیں جی، میں کئی دفعہ اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ کمیونسٹ نظام تھا، اچھا، آج تو وہ دنیا میں ختم ہو گیا کمیونزم۔ ہاں جی، اگر کوئی کمیونسٹ نظام میں رہ رہا ہے ہاں جی، تو اس کو سوائے اس بات کے کہ وہ آرام سے رہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، اور وہ ریاست کے خلاف اگر کچھ نہیں کرتا تو بڑے آرام سے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جو پاکستان میں خصوصاً اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایک ایسا ہے کہ احمدی جو ہیں انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، اور شروع میں یہ جب حالات خراب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ایک سامان کیا، اور جس طرح انبیاء علیہ السلام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، بہت سی انبیاء نے ہجرت کی، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے، اور پھر قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ جب آپ کو ایک جگہ مشکلات ہوں تو وہاں وہاں سے ہجرت کر جائیں، مطلب خدا کی زمین ہے، ساری خدا کی زمین ہے اور بڑی وسیع ہے، وہاں جائیں، اور وہ اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نشان ہے یہ بھی احمدیت کی سچائی کا کہ لوگ یہاں آئے، اور مالی فراخی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے ذرائع پیدا کیے۔ اب دیکھیں مساجد، وہ ہماری مساجد شہید کر رہے ہیں، اور ہم خدا کے فضل و کرم سے یہاں جرمنی میں 100 مساجد کی اسکیم چل رہی ہے، اور ایسی عالیشان مساجد بن رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ وہ بدبخت ہیں، اور میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ جب میں یہ سنتا ہوں توہین رسالت، کیا کوئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہا ہے، اور اس کے بارے میں نے چند اشعار نعتیہ کہے تھے، اس میں میں نے ایک عرض کیا تھا، کس کی ہمت ہے تیری توہین کا ہو مرتکب، کس کی ہمت ہے تیری توہین کا ہو مرتکب، خود خدا فرما رہا ہے تیرا عالی مقام۔ وہ خدا خود جس ہستی کا مقام عالی فرما رہا ہے، یہ بدبخت اس کو کہتے ہیں جی توہین رسالت۔ اور آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی احمدیت کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ کون صاحب، یہ تو پوری دنیا میرا خیال ہے اس چیز سے اب پوری طرح آشکار ہو چکی کہ اگر آج کے دور میں پوری دنیا کے اندر اسلام، حقیقی اسلام کی کوئی تصویر پیش کر رہی ہے جماعت یا کوئی ایسا کمیونٹی، جماعت یا فرقہ، وہ جماعت احمدیہ ہے۔ باقی جتنے مسلم ممالک ہیں 54 یا جتنے گنے جاتے ہیں اور پاکستان کو لیں تو وہ جو اسلام کا نام وہ بلند نہیں کر رہے، بلکہ اپنے وہ کردار اب آپ پاکستان میں دیکھیں کہ وہ آج کل پورے پاکستان میں انہوں نے آگیں لگانی، سڑکوں پہ گاڑیاں توڑنی، اور لوگ جو بیچارے معصوم تنگ ہیں اندر سے، لیکن انہوں نے جو پنیری ضیاء الحق نے لگائی تھی مدرسوں کی شکل میں، وہاں لوگ تیار ہو کے اب بچے جوان ہو چکے ہیں، وہ پورے پاکستان کو انہوں نے لبیک کا یا ایک نیا نعرہ نکال دیا درود شریف کے علاوہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے نام پہ استعمال کر کے لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔
لیکن جماعت احمدیہ کو یہ ماشاءاللہ حاصل ہے، شرف حاصل ہے کہ انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جس امام مہدی نے آنا تھا، مسیح موعود نے آنا تھا، اس کو سچا مانا، کیونکہ وہ ساری جو تھیں نشانیاں وہ بھی پوری ہو گئیں۔ اب یہ سمجھ نہیں لگتی کہ مولوی جو 14ویں صدی کا پہلے شور ڈالتے تھے کہ امام مہدی نے آنا ہے، وہ بھی گزر گئی، ان کے پاس کوئی جواز کوئی ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ اب اس کا ادھر نکال رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو اکسائیں اور توڑ پھوڑ کریں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ اللہ عالمین تھے، ان کے نام پہ یہ ظلم، ان کے نام پہ ظلم، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو شرفاء ہیں جی ان کو آج وقت آ گیا ہے کہ وہ سوچیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، دنیا میں اور بھی اسلامی ممالک ہیں، بالکل، کیا کوئی اور ایسا ملک ہے جہاں اس طرح کی خباثت شروع ہے بالکل اور صحیح اس بات، طرح ظلم ہو رہا ہے، جی اور شرافت جو ہے وہ گنگی ہے۔ بالکل، اس لیے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اب شرفاء ہیں، جی ان کو یہ باہر آنا ہوگا، اور یہ جو خباثت دین کے نام پر ہو رہی ہے، بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا ایسے لوگوں کے لیے جی کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اور آج ہم بالکل اس اپنی کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہ ایگزیکٹلی، بدترین مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، بالکل صحیح بات ہے، جو رحمۃ اللہ عالمین تھے، ان کے نام پہ یہ ظلم کر رہے بالکل ہیں، صحیح اور بات ہے، معصوم لوگوں کو کی جانیں لے رہے ہیں، ہاں جی، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ بس یہ بدبختی ہے نا جی، ملک کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کی بخشش کرے، ادروائز جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس میں تو یہ لگتا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں مختلف قوموں کا ذکر ملتا ہے کہ ان کی صاف لپیٹ دی گئی جب ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اب ان کی جو جتنی نشانیاں ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں، اتمام حجت تو ہو چکا ہے، لیکن اب خدا تعالیٰ ان کو اور کتنی مہلت دیتا ہے اگر یہ سیدھے نہیں ہوتے۔ ہم صبح کی سیر اس وقت کر رہے ہیں نماز فجر کے بعد رمضان کی برکت سے، یہ دیکھیں باقی کے نظارے بھی آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹ، لوگ اپنا صبح نکلیں۔ کاہلوں صاحب آپ کی ماشاءاللہ عمر 75 سال ہے اور آپ بڑی ریگولرلی میں نے دیکھا ہے کہ اور کوئی آئے نہ آئے آپ نے یہ صبح کی سیر کا جو اپنایا ہوا ہے نا سلسلہ، یہ بہت قابل تقلید ہے اور لوگوں کے لیے میرا خیال ہے ایک قابل نمونہ ہے کہ وہ سیکھیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ واک نہیں کریں، فرض کریں بعض کا اس کے بعد بندہ تھوڑا سست یا کوئی ایسی چیز محسوس ہونی شروع ہوتی ہے کہ بھئی دل کرتا ہے کہ میں نکلوں؟ بالکل، اصل میں یہ ایک روٹین بن جائے، ہاں جی، اور میں تمام دوستوں کو جو بڑی عمر کے ہیں میں ان کو یہ درخواست کروں گا جی، کہ یہ تھوڑی سی سستی ہوتی ہے باہر نکلنے میں، ہاں جی، آپ جب باہر نکلیں گے تو سیر کے ارادے سے، اور پھر یہ ہے کہ تھوڑا یہ کمپنی ہو تو زیادہ۔ یہ موٹیویشن آپ کو کہاں سے ہوئی؟ یہ جیسے آپ نے جب بھی کبھی نہ کبھی ایک آغاز کیا ہوگا، شروع کیا ہوگا، کتنی عمر سے آپ نے یہ؟ ہاں جی، یہ کئی سالوں سے یہاں جب میں بیت صبح ہاں جی، نماز کے لیے آتا تھا تو پہلے دوست جو ہے ہاں جی، وہ اتنا توجہ نہیں دیتے تھے دوستوں، بہرحال خدا کے فضل سے اب یہ سلسلہ یہ کرونا کی وجہ سے کچھ کم ہوا ہے، جی، ورنہ ہماری تعداد 8-10۔ ہاں جی، میں رہا ہوں، اس کا حصہ رہا ہوں، لیکن اب دوبارہ ہم نے آغاز کیا رمضان کی برکت سے۔ حالات ٹھیک ہو گئے جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیر جو ہے اس عمر میں خاص طور پہ ہاں جی، بہت ضروری ہے، اور دوست جو ہیں اپنی صحت کے لیے، اور نہیں تو رمضان کی برکت سے شروع کر دیں پھر دوبارہ، باقی تو چلو سستی کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے، باقی ہم سڑک کراس کر لیتے ہیں۔ تو دوسرا آپ جرمنی کون سے سال میں آئے تھے؟ میں جی 75 میں، 6 مارچ 75 میں، 75 میں، اور اس کے بعد پھر آپ ہمیشہ جرمنی ہی جی سیٹل رہے؟ میں فرینکفرٹ میں رہا ہوں خدا اچھا، فضل سے۔ اچھا، یہ ابتدائی میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں دوستوں کو بتایا تھا جی، کہ اس وقت چند دوست تھے ہم سے پہلے، ہاں جی، اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہاں جی، تو یہاں تک کہ زبان وغیرہ کچھ نہیں آتی تھی۔ جی، بدل یا نوری صاحب اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے، اچھا، انہوں نے بہت مدد کی، اور اس طرح ہاں، آہستہ آہستہ جو دوست ہیں ہاں جی، وہ پھر یہاں سیٹل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل ہیں ہر ایک پہ۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اگر آپ انسان گہری نظر سے دیکھے تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی پانے کے بعد جو مشکلیں پاکستان میں ان لوگوں کے لیے جو احمدی تھے جب پیدا ہوئیں،
تو پھر انہوں نے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، لوگ نکلے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق وہاں پہ نہیں کر سکتے تھے پوری طرح عمل. مطلب یہ ہے کہ نمازوں پہ، اذانوں پہ، مساجد پہ اور کئی طرح کی تبلیغ پہ، تو وہ کام جو ہے وہ یہاں آ کے آسان. لیکن جرمنی میں آنے کے بعد آپ کو کوئی مشکلات ہوئیں شروع میں یا شروع میں چونکہ زبان کا مسئلہ تھا. ہاں جی. تو اس وقت تو اگر مکان کرائے پہ لینا ہے تو یہ مشکل تھا کہ وہ جی کس طرح اس کو بتایا جائے کہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے. ہاں جی. اس وقت سے ہمارے جو مرزا عبدالحق صاحب جو صوبائی امیر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مفت فرمائے، ہاں جی، ان کے بیٹے سے مرزا منصور احمد، اچھا، انہوں نے بھی انوری صاحب اس زمانے میں انہیں زبان آتی تھی، اچھا، انہوں نے بھی مدد کی. اور بھی دوست تھے، جنجوا صاحب جن کا شاہد جنجوا صاحب اچھا، پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے. ہاں ہاں ہاں، دوست تھے اس طرح اچھا اچھا، جو چند ایک جن کو زبانیں آتی تھی، اچھا، کچھ جرمن آتی تھی، انہوں نے پھر مدد کی. اور یہ گریجولی خدا کے فضل سے جی آہستہ آہستہ جتنا ہے نا یہ سلسلہ چلا. اور اب ہر ایک میں کہتا ہوں کہ ہر شخص جی، ہر احمدی جرمنی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا گواہ ہے. سچائی کا گواہ ہے، اور بالکل صحیح بات. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کر. اصل میں یہی ہے کہ وہ جو اللہ نے نعمتیں سے نوازا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کاہلوں صاحب، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں نا، آپ جس طرح ریگولرلی سیر پہ جاتے ہیں، نمازوں پہ آتے ہیں، ہر انسان اپنی نظر سے دیکھتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک فضل احسان ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ صحت کے ساتھ رواں دواں ڈیلی مطلب ہنستے کھیلتے آ رہے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں ادھر جرمنی میں جو مطلب 70 کی دہائی میں پہنچے یا 70 سے پہلے ہی مطلب کہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو کے چلے گئے. پھر آج کا کرونا میں بڑے نوجوان بھی گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحت دی ہوئی ہے، جس طرح آپ تفریق پاتے ہیں، بڑی بات ہے. یہ اتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا یہ کم ہے جی کہ یہ رمضان پھر ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے. جی. اور جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ بہت سے پیارے ہمارے عزیز دوست بزرگ جو ہیں، ہاں جی، میں حال ہی میں میرے کلاس فیلو باجوہ صاحب ماشاء اللہ اچھی صحت تھی جی. اور میرے دوست تھے کہیں، رانا محمود احمد صاحب تھے، ہاں جی، شاہد ہاں جنجوا صاحب کی بات بھی آپ کہہ رہے ہیں، شاہد جنجوا صاحب تھے. ہاں جی. بے شمار کل کی وفات کی آپ کو اطلاع ہو گئی ہے؟ کل ایک وفات ہوئی ہے جو دو صاحب ہیں یہاں جو، ہاں جی، ان کے والد صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب محمود کر گئے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت توفیق دی، ہاں جی، ان کی خدمت کی. ہاں جی. والدہ صاحب کافی دیر کے وفات پا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے. جی داؤد صاحب کو اللہ نے بڑی صحت دی، اتنے شدید اٹیک کے بعد کرونا کے واپس زندگی میں آئے. اللہ نے انہیں زندگی دی اور پھر انہیں باپ کی خدمت کی بہت توفیق دی ہے. میں سمجھتا ہوں ہاں صحیح بات ہے، کھینچ کے لے کے آئی ہیں. بالکل انہوں نے بہت خدمت کی ہے، واقعی صحیح بات ہے. اور وہ خدمت کے سلے میں ہی شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی سے نواز دیا. نہیں تو جس طرح وہ وینٹیلیٹر سے ہو کے بہت کم لوگ ہیں جو ریٹرن ہوتے ہیں. باقی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بات ایسی جو آپ کے ذہن میں ہو لوگوں کے فائدہ کے لیے، رفاع عامہ کے لیے، جو ادھر جرمنی کے اندر آپ دیکھتے ہوں، یا کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے، کوئی ایسا ذہن میں کوئی ایسی نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے. نوجوانوں نے تو وہ حالات نہیں دیکھے. جی میں سمجھتا ہوں کہ کل مشرین چار صاحب سے بھی یہ بات ہو رہی تھی جی کہ یہ خاص طور پہ اس وقت جو تیسری جنریشن شروع ہو چکی ہے، ہاں جی، اس کے لیے خدا کے فضل سے پروگرام بنے بھی ہوئے ہیں، چل بھی رہے ہیں. ہاں جی، اور بہت محنت کی ضرورت ہے جی، تاکہ یہ خلافت سے اور جماعت سے منسلک رہیں گے ہم سب. ہاں جی. تو اسی میں خیر ہے. مختلف یہیں آ کے مکمل ہوتی بات ساری کہ جو بندہ خلافت سے جڑ گیا، سمجھ لو کہ اس نے اپنی ساری کچھ کامیابیاں حاصل کر لی. ہاں جی، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے. ہاں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہو حصار، حصار عافیت کا خلافت ہے. بالکل صحیح بات ہے، جماعت سے وابستگی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور سب کو آمین جی، آمین. لیں جی، آج دوستو آج بڑا ہی زبردست قسم کا موسم تھا اور ہماری سیر 2 افراد کی تھی. نارملی 3-4 ہو جاتے، پہلے 10-10 بھی رہے پچھلے سالوں میں، لیکن کرونا کی وجہ سے ہماری یہ 4 کلومیٹر کی سیر
واپس ہم اپنے مسجد دوبارہ پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر